بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ جولے میں انسان سے مخاطب ہو کے بات کریں گے، اور کس طرح بات کیا اور کون سی بات انہوں نے فرمایا وہ بھی سن لیا۔ اس وقت وہاں جو حاضرین ہیں دیکھنے والے وہ بھی سب دیکھ رہے تھے، سن بھی رہے تھے، اور کیا کہا وہ بھی بتا دیا۔ اب سوال، جوڑے میں تو بات کر لیا، سننے والا سن لیا، آگے کہتے وَكَهْلًا، کہلن بڑھاپا میں گفتگو کرے گا، اور دونوں حالتوں میں۔ بچپن کا تو دیکھ لیا، لیکن بڑھاپا میں انسان سے مخاطب ہوا نہیں دیکھا، کیونکہ جوانی میں اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اس بات سے کیا واضح ہو رہا؟ یہاں منکرین حدیث جو حدیث نہیں مانتے کہتے یہ سب بکواس ہے، نزول عیسیٰ اس کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین میں آئے گا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں اشارہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اول تو تم حدیث جب نہیں دیکھیں تو قرآن کیا سمجھیں گے؟ اشارہ یہ ہے جب کہا وہ بڑھاپا میں بات کریں گے تو پھر زمین میں آنا ہی یا نہیں؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْكَهْلِ، بڑھاپا میں انسان ناسوں سے بات کریں گے، آسمان میں ناس نہیں ہے۔ ناس سے مخاطب بات کرنے کے لیے زمین میں آنا ہی پڑے گا۔ یہ قرآن میں اشارہ نہیں، واضح اشارہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر اہل کتاب عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے مرنے سے پہلے۔ تو وہ مفسرین کہتے ہیں ہر اہل کتاب جب موت آتی ہے، موت کے وقت عیسیٰ کو دیکھتے ہیں یا نہیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن رسالت عیسیٰ پر ایمان لا کے مرتے ہیں۔ یہ مفسرین کے قول ہے، کوئی حدیث میں نہیں۔ اور ایک تشریح تو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں، ہر عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کی رسالت کو مان لیں گے، یہ جو اللہ ہے، ابن الالہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، توحید حقیقت پر آ جائیں گے اہل کتاب، اور عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا وہ زمین میں دوبارہ آنا ہی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور ایک اشارہ اس کہل میں بڑھاپا میں بات کرنی، اس کا مطلب عیسیٰ کے اندر تبدیلی بھی ہے، تغیر اور تبدل ہے، اس کا میلاد ہوا، باقاعدہ پیدا ہوا، اور اس کی طفولت بچپنا، جولے میں بھی چھوٹا بچہ، جوانی، پھر بڑھاپا، یہ تغیرات مخلوق کے حالات ہیں، خالق کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام خالق نہیں، اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں کہتے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ وہ
بیٹا اسے پیدا ہو, واضح کہہ دیا. جب عیسیٰ مولود بھی ہے, پیدا بھی ہو, جوانی بھی ہے, طفولت بچپنا بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے, پھر وہ کون سی چیز نہیں ہے جو انسان بھی نہیں ہے؟ یہ سب چیزوں سے واضح ہو رہا کہ وہ بشر ہے, مخلوق ہے. پھر کہا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, من الصالحین ترجمہ نیکوکاروں, وہ ایک اللہ کا ایک نیک بندہ ہے. یہ تفسیر میں لکھ کے آگے چلا جاتے ہیں, حالانکہ یہاں ایک وقفہ ہے. قرآن مجید کی آیات کو تدبر سے پڑھیں گے, اس لفظ میں من الصالحین بہت سارے راز موجود ہیں, بہت حکمت ہے. جب اللہ نے کہا عیسیٰ نبی ہے, وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, خود کہا جب نبی ہے تو کس کو نہیں پتا نبی صالح بھی ہوتا ہے؟ نبی اور غیر صالح متقی تو ہو نہیں سکتا. جب نبی ہے, رسول ہے, وہ اللہ کا نیک بندہ بھی ہے. تو عقل بھی کہتے ہیں, تو اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ نے کیوں کہا وہ من الصالحین بھی ہے؟ ضرور حکمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی بے مقصد بات نہیں کرتے ہیں قرآن مجید میں. بلا حکمت بے مقصد بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے. جب عیسیٰ نبی ہے, صالحین بالکل واضح ہے, پھر اللہ دوبارہ صالحین کیوں کہہ رہا؟ یہاں غور کرنا, یہاں وقفہ لازم ہے. صالحین کیوں؟ ان کی ولادت ان کے اختیار میں نہیں ہے, عیسیٰ کے اختیار میں ہے. یا اللہ میں بن باپ نہیں جاؤں گا, میں باپ کے سوا باپ کے بغیر دنیا میں نہیں جاؤں گا, میری بدنامی ہوگی, لوگ مذاق اڑائیں گے, میری ماں پر تہمت لگائیں گے, میں اس طرح نہیں جاؤں گا. کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ بھی دیا اللہ سنیں گے. عیسیٰ کی آمد عیسیٰ کی اختیار نہیں, اللہ کے اختیار, اللہ کی مرضی ہے. بچپن میں جو بات کی جولے میں, اس میں عیسیٰ کی اختیار ہے؟ ثابت کرے کوئی ایسا بچہ بات کیا کبھی؟ نہیں کیا. اس کا مطلب اس طرح جولے میں بات کرنا وہ بھی اللہ کے اختیار میں, اللہ کی مرضی سے. عیسیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں. اب بڑھاپا میں آ کے بات کریں گے, وہ بھی عیسیٰ کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو. بڑھاپا زمین پر نہیں دیکھے, اب اللہ کی مرضی ہے, چاہے نازل کرے یا نہ کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا کہیں گے اللہ ہم دوبارہ زمین میں نہیں جاؤں گا, تیری مرضی تھوڑی چلے گی. یا تو اللہ مجھے دوبارہ بھیج دو, تمہاری ذات نہیں ہے, میں جب چاہوں گا بھیج دوں گا. تو کیا واضح ہو رہا؟ نہ ولادت میں عیسیٰ کے اختیار ہے, نہ جولے میں بات کرنے کی عیسیٰ کے اختیار ہے, نہ بڑھاپا میں آ کے زمین پر بات کرنا عیسیٰ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ بے اختیار ہے. اب یہاں لوگ کہنے والا کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب عیسیٰ تو بالکل کچھ چیز نہیں ہے, اس کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں دوسری جمادات, نباتات, حیوانات, ملائکہ میں کیا فرق رہے گا؟ ملائکہ بھی بے اختیار ہے, جمادات بے اختیار ہے, حیوانات بے اختیار ہے, تو یہ بھی بے اختیار ہے. کون سی فضیلت ہے عیسیٰ پر؟ بات سوچیے, آپ اچھی طرح سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ من الصالحین ہے, یعنی اس کو اختیار ہے. یہ اختیار جو ہر انسان کو اللہ نے دی, چاہے آپ صالح بنے چاہے ظالم بنے, مفسد بنو مصلح بنو, آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے راستہ دکھایا آپ کو, رسول بھیج دی, اب آپ کے اختیار میں, چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ. یہ عام اختیار جو ہر انسان کو دی, اللہ تعالیٰ کہتے میں نے عیسیٰ کو بھی دی.
اب مان جو وہ بھی تم جیسا ایک بشر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہا من الصالحین. یہی نقطہ سمجھنے کی دیا ہمیں. ورنہ دیکھیں گے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ بھائی کس کو نہیں پتا نیک بندہ ہے. تو یہی لفظ کہنے کی مقصد اس پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں نے کیوں کہا من الصالحین جبکہ ہر عقل مند کہیں گے وہ من الصالحین, کیونکہ اس کو میں اختیار دینے کی ثبوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی بشر ہے. تو ان ساری دلائل کے سامنے کہ وہ مخلوق ہے تو وہ کہاں عقل ہے جب کہتے الہ یا ابن الہ. اس سے بڑا بیوقوف اس زمین میں موجود ہے. اس کے مطلب اس سے بڑا بیوقوف وہ کوئی نہیں. کہتے عیسائی میں بڑے بڑے دانشور ہیں, حکماء ہیں, مفلسف ہے, ادیب ہے. کہاں ہے؟ اگر اس طرح عقل مند ہو گئے تو اتنے واضح اشارہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کیا؟ اس لیے بولا یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. اب پھر مریم علیہ السلام نے ایک جواب سوال اللہ نے کی. قالت, فرمایا مریم نے, ربی, اے میرا رب, کیسا پیدا ہوگا؟ مجھے بغیر نکاح بغیر لمس سے بشر مجھ سے بیٹا کس طرح پیدا ہو؟ مریم کو کس نے کہا کہ وہ بغیر لفظ سے بشر بیٹا پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے تو نہیں کہا. فرشتوں نے صرف خوشخبری دی, اے مریم اللہ تعالیٰ کی کن فیکون سے آپ کو ایک بیٹا دے رہا جس کا نام ہے المسیح عیسیٰ. یہ نہیں کہا بلا باپ. پھر کس طرح سمجھ گیا مریم کہ بغیر شوہر ہوگا؟ دیکھو ایک مثال, ایک کماری لڑکی غیر شادی شدہ رات کے وقت سوتے ہیں, وہ ایک بزرگ خواب میں آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں, اے فلاں تیرے لیے خوشخبری ہے, تو خوش نصیب لڑکی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے, عالم دین ہوں گے, داعی ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا. اب وہ جاگنے کے بعد یہ خواب جب سوچیں گے کیا سمجھے گی وہ؟ اب اس کے مطلب میری شادی ہونے والی ہے. ٹھیک, اس کے وہاں گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ بغیر باپ ہوگا, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں. تو مفہوم کیا ہے؟ فوراً کہے گی اب تمہاری ہو گیا, میری شادی جلدی ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا بھی نیک صالح اولاد بھی دے گا. یہ ہے نا, مریم کو بھی وہی کہا. تو اس کو بھی تو یہی سوچنا چاہیے تھا, فطری بات ہے بالکل. جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے رہا کن فیکون سے, تو یہ اللہ یہ کیسا ہوتا بغیر بشر بغیر نکاح, یہ کیوں کہا؟ حالانکہ تو اس کو اور سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب میری شادی ہونے والی ہے کسی شخص سے. یہاں اس کی ذہانت واضح ہو گیا, کتنی سمجھدار اور کتنی عقل مند. کس نے سمجھ گیا؟ جب کہا یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ عیسیٰ, یہاں خاموش نہیں ہوا, اس کا نام عیسیٰ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا فرشتہ, تو مریم اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیسا ہوگا نہیں کہتی. پھر جب بولا عیسیٰ ابن مریم, یہاں مریم سمجھ گیا اس کا باپ بھی میں ہوں ماں بھی میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر مولود اس کے باپ کی نسبت سے پکارا جاتا ہے. قاسم ولد فلان, فلاں ولد فلان, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو باپ سے منسوب ہوگا.
شریعت اسلامی بھی یہی ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے. سورہ احزاب میں پڑھے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یہ انصاف کی بات ہے اللہ کی نظر میں. اس کو باپ سے پکارو، کسی اور کی طرف منسوب نہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ تو ہمارے وضعی قوانین اور انگریزی قوانین ہے. جو لڑکی جب تک شادی نہیں کرتی ہے باپ سے منسوب ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی شوہر سے منسوب ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی باپ سے منسوب رکھتے، یہ عدل ہے، انصاف ہے. اور جس ماں باپ نے اس لڑکی کو بچپن سے ولادت سے لے کے 20 سال 22 سال 25 سال خون پلا کے پرورش کر کے ہر چیز دے کے قربانی دے کے اس کی یہ حال شادی کرانے کے بعد اس کے باپ کا نام بھی مٹا دو، اس سے ڈاکومنٹ سے ہر جگہ سے اس کے باپ کا نام بھی نہیں، کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور اس وضعی قانون کو ماننے والے بھی نعوذ باللہ ان میں سے ہیں. ہم تو خوشی خوشی مانتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے تم کہ تم غیر اسلامی کام کر رہا ہو، یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے کہا ادعوہم لآبائہم، تم کہتے لا ادعوہم لازواجہن. شریعت کی خلاف ورزی واضح ہے، اس کو ماننا نہیں چاہیے تھا. لوگ اعتراض تو بہت دور کے بات ہے، بالکل خوشی سے مانتے ہیں اور فخر کرتے ہیں بولے ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں. اتنے سارے دلائل ہونے کے باوجود کہ عیسیٰ مخلوق ہے نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو خالق سمجھ رہے، کیسی ترقی یافتہ ہے؟ کہاں عقل مند ہے یہ لوگ؟ اس سے بڑے بیوقوف تو ہے کوئی نہیں، تم اس کی پیروی کر رہے ہو. ایسی بیوقوفی کی پیروی ہم کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. ٹھیک، تو اس لیے یہاں جب عیسی ابن مریم کہا گیا، مریم یہاں خوف زدہ ہو گیا. یہاں پتا چلا کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، باپ کی جگہ میرا نام ہے، ابن مریم کہا. تو اس لیے سوال پیدا ہونے فطری بات ہے. اس لیے کہا یا اللہ یہ کیسا ہوگا کہ بن شوہر بلا باپ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے کوئی کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوڑا بھی نہیں. معقول سوال ہے نا. ابن مریم نہیں بھی تو سوال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کذالک، اسی طرح اس کا باپ نہیں ہوگا، تم سے منسوب ہوگا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے تخلیق دیتے ہیں. جب زکریا کو خوشخبری دے رہے تھے یحییٰ علیہ السلام کہ وہاں یخلق نہیں کہ وہاں یفعل ما یشاء، پہلے بھی بتا دیا تھا، وضاحت کر دیا تھا. یفعل کیونکہ ماں باپ دونوں موجود ہیں، وہ اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہے ہیں. سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی ایک سنت اسباب رکھ دی اللہ نے، اسی کے مطابق ہر چیز ہو رہا ہے. تو یحییٰ بھی اسی طرح، اس لیے یفعل کہا، فعل نہ دیا. عیسیٰ اس طرح نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ کہاں ہے؟ اس لیے تخلیق کہا. کیوں؟ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بھی بتا دیا اسی سورہ میں، بولا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، تراب سے پیدا کیا، کن سے، ثم قال له کن فیکون. خلقہ من تراب ثم قال له کن، میں مٹی سے پیدا کیا، اس کے پتلا کو بنایا اور ایک حکم دیا ہو جا، ہو گیا. عیسیٰ بھی اسی طرح. اللہ خود کہہ رہا، پھر تخلیق میں آئے یا نہیں؟ آدم تخلیق ہے. جب عیسیٰ کی تشبیہ آدم کی طرح کہہ رہا تو یہ بھی تخلیق ہے، اس لیے یہاں لفظ تخلیق آیا. یخلق ما یشاء. اب یہ اہل کتاب، اے نصارا، عیسیٰ کی باپ نہیں ہونے کی وجہ سے
اس کو اگر الہ مان رہے ہیں تو یہ حوا تو زیادہ حقدار ہے. حوا کے بعد کوئی ماں نہیں ہے. جس طرح عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس کو الہ کہہ رہا ہو باپ نہیں ہونے کی وجہ سے، حوا بھی کوئی ماں نہیں اس کو بھی الہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور اس سے زیادہ مستحق الہ کہنے کے لیے آدم ہے جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں کہتا؟ کتنا بیوقوف لوگ ہو تم. یہی ہے کتاب. اس کے سامنے بیٹھ کے جب ان سے اس طرح بات کریں گے کوئی جواب ہے اس کے پاس؟ کوئی جواب نہیں. وہ کیا کہا؟ اذا قضى امرا، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے تخلیق دیتے ہیں. اس کا بس صرف اذا قضى امرا، قضا کا ترجمہ چاہتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ قضا کے ترجمہ اس طرح بھی نہیں ہوگا. قضا جاری کر دیا، قضا الشیء، ٹھیک، فیصلہ. اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں ایک حکم دیتے ہیں، ہو گیا بات ختم. فإنما يقول له كن فيكون، ایسا آدم کی مثال، ختم بات. پھر کہتی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کتاب کیا ہے ادھر کون بتائیں گے مجھے؟ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ عیسیٰ کو اللہ نے انجیل دیا اور تورات موسیٰ کی کتاب ہے. اگر آپ کہیں گے انجیل کی طرف اشارہ ہے، میں ابھی کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بے مقصد ایک لفظ بھی نہیں بیان فرماتا. اب یہ آپ کا کام ہے اس لفظ کی حکمت نکالنا. کیوں کہا؟ آگے اگر تورات انجیل اگر نہیں فرماتے ہیں، صرف وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کہتا، تب عقل سے سمجھ جاتی عیسیٰ کو کون سی کتاب دی بھائی؟ انجیل. اس کی بات ہو رہی، اشارہ اس طرف ہے. لیکن جب انجیل کا نام موجود ہے پھر اللہ نے کتاب کیوں کہا؟ کون سی کتاب؟ قرآن مجید. قرآن مجید عیسیٰ کی نہیں ہے. یہاں ایک مفہوم مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں، کتاب تفسیر میں موجود ہے. کیا بولا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خوش خطاطی دی، رائٹنگ بہت پیاری ہے اس کی، بہت خوبصورت لکھتے تھے. 10 میں سے 9% اللہ نے عیسیٰ کو دی خطاطی میں، حسن خطاطی میں. اس لیے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یعنی کتاب کو وہ خطاطی میں لے لیا. ہم اس کو مان نہیں سکتے ہیں. میں کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ اول تو کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ بھی اجتہاد ہے، جس طرح مستری اجتہاد کرتے ہیں، سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ عربی میں خطاطی کو کتاب نہیں کہتے ہیں، کتابہ، جس طرح اردو میں کہتے ہیں کتابت. اردو میں اگر کتاب کہیں گے آپ کا ذہن فوراً جائے گا کسی کتاب کی بات کر رہے ہیں. جب کتابت کہیں گے بولا کوئی تحریر کی بات ہو رہی ہے، لکھنے کی بات ہو رہی ہے. عربی میں بھی بالکل اسی طرح لقد تعلم القراءة والكتابة، کتابہ ہے کے ساتھ تعلم القراءة والکتابہ، یعنی وہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیا. اور یہاں اگر مقصد رائٹنگ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
اللہ نے کتابہ نہیں کہا، کتاب کہا. اس لیے میں کیا سمجھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سابقہ انبیاء کی کتب، سماوی آسمانی شرائع کی کتابوں کے بارے میں بھی علم دیا، بتایا دیا اس کو. اگر باقاعدہ کتاب نہیں دی، وہاں اس کتابوں میں کیا کیا ہے احکامات شریعت کی، وہ سب عیسیٰ کو بتا دیا، وہ علمہ سکھا دیا. اب آپ کا حق ہے پوچھنا آپ کیوں اس طرح سمجھ گیا. میرے طریقہ کار ہے تفسیر میں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کو تفسیر کرنا قرآن سے اور صحیح احادیث سے، کسی بزرگوں کی بات سے نہیں، قصہ کہانی سے نہیں، قیاس سے نہیں، قرآن سے اور حدیث سے. تو یہ مفہوم میں نے قرآن سے لیا. سب سے پہلے اشارہ اسی آیات میں موجود ہے، يعلمه الكتاب والحکمت والتورات. تورات عیسیٰ کی نہیں ہے، موسیٰ کی کتاب ہے. جب اللہ نے موسیٰ کی کتاب عیسیٰ کو دے دیا، اس سے واضح اور اب دوسرے انبیاء کی زبور داؤد بھی دے دیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب دے دیا. اب اگر آپ کہتے اللہ نے کیوں نہیں کہا وَيُعَلِّمُهُ الزَّبُورَ وَصُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَالتَّوْرَاتَ، اس کو زبور بھی سکھایا، ابراہیم کی صحف، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، باقی انبیاء، اس کے ذکر کیوں نہیں کی. آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اگر اس کے ذکر کرتے ہیں پھر یہ قرآن نہیں ہو سکتا، یہ بلاغت سے خالی ہوگا. پھر اللہ رب العالمین ایک اشارہ دیتا ہے فقط. مثال پہلے بھی بتا چکا میں نے، وہ ابراہیم نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، میں نے مثال دیا تھا نا، اس کا مطلب وہ بادشاہ نے کہا تمہارا رب کہاں ہے، جبھی تو جواب دیا، حالانکہ وہ سوال قرآن مجید میں نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارا امثلہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا تھا مثالیں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جامع، حکمت والی بات. ایک اشارہ سے میرا مومن بندہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے وہ خود سمجھ جائے گا. اس لیے جب اللہ نے اشارہ کہ میں نے تورات دی اور آگے کتاب بھی کہا، اگر کتاب نہیں کہتے نا پھر بھی ہم نہیں کہتے زبور داؤد بھی دیا گیا، صحف ابراہیم بھی نہیں کہتے. ہم بات واقعی ہو رہی ہے نہیں. جب پہلے اللہ نے کتاب کہہ کے ایک اشارہ دیا اور پھر تورات کہہ کے اس کے ثبوت نہیں دے رہا، اس کا مطلب جس طرح تورات دیا زبور داؤد بھی دیا، صحف ابراہیم بھی دیا، صحف موسیٰ بھی دیا، باقی صحائف جو قرآن میں ذکر نہیں وہ بھی دیا. اسی آیات سے یہ واضح ہوا. اور مزید یقین دلانے کے لیے، تصدیق کے لیے اور جب آگے تلاش کیا، یہی سورہ آل عمران سورہ آیت نمبر 50 میں ملا. عیسیٰ نے کیا کہا؟ قد جئتکم بآیۃ من ربکم وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. میں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کے لیے وہ چیز حلال کر دوں گا جو سابقہ شرائع میں حرام ہوتا تھا. تو عیسیٰ کو کس طرح پتہ چلا کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ حرام ہے، داؤد کی شریعت میں یہ حرام ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب اللہ نے اس کو وہ علم دی. یہی تو پتہ چلا کیا کہ حرام ہوتا تھا ادھر، اپنے طرف سے نہیں کہیں گے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں اللہ کے حکم سے. سب چیز نہیں ہے،
ہر حرام چیز کو حلال نہیں ہے. بعض الذی حرم علیکم، بعض کچھ حرام چیز میں حلال کر دوں گا. تو اللہ نے وہ حرام کیوں کر دیا پہلے امتوں کے لیے؟ ببغیہم وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر. یہ علی الذین ہادوا یہودی کی بات کر رہے ہیں. شریعت یہود میں نے حرام کر دیا کل ذی ظفر، ناخن والی جانور. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، بقر، گائے، غنم، بکری، اس کی چربی کو میں نے حرام کر دیا اس کے لیے. ببغیہم، اس کی شرکسی کی وجہ سے، سزا کے طور پر. اصل میں وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو سبق دینے کے لیے میں نے اس کے لیے محروم کر دیا اس کو. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طعام بنی اسرائیل کے لیے میں نے حلال کر دیا تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل. بہرحال ان شرائع میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. کچھ چیز جو حرام ہوتا تھا سزا کے طور پر ہے یا کسی اور حکمت کے تحت ہو، وہی چیز اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو کہا میں آپ کے لیے اجازت دوں گا، آپ حلال کرتے. اب وہ چیز اگر عیسیٰ کو نہیں پتا وہ کس طرح حلال کریں گے، اور اگر پتا ہے تو کہاں سے پتا چلا؟ اس سے بھی واضح ہو رہا کہ وہ کتاب دیا گیا اس کو، زبور وغیرہ، اس لیے کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ. یہاں رائٹنگ کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ. اب وہاں اللہ تعالیٰ یہ کلام مجید بھیج دیا، تحدی، چیلنج. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ لوگ حکمت اور طب میں مہارت رکھنے والے ہیں. دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے، لا علاج کے مریض اس علاقے میں آتے تھے علاج کروانے کے لیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہی معجزہ دے دیا، کوئی نیا چیز نہیں ہے. کیا کہا معجزہ میں؟ قد جئتکم بآیۃ من ربکم. آیا کیا ہے؟ میرے رسالت کی ثبوت میں نشانی، دلائل، آیات. کون سے آیا؟ فرعون نے بھی کہا بل ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، اگر کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس پیش کرے. فألقى عصاه. ٹھیک. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا، بولا میں آیات بھی لے کے آ گیا، نشانی لے کے آ گیا کہ میں رسول ہوں. کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. گیلی مٹی لے کے ایک پرندے کی شکل بنا دوں گا، پتلا بناؤں گا. فانفخ فیہ، پھونک دوں گا، ماروں گا. پھونکنے سے وہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ ہو کے اڑ جائے گا. ٹھیک، یہ پہلی نشانی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اکمہ پیدائشی نابینا، ماں کے پیٹ سے وہ اندھا پیدا ہوا، میں اس کا بھی علاج کروں گا. کس طرح؟ بس بسم اللہ کہہ کے ہاتھ لگا دوں گا، اس کے آنکھوں پر ایک دم دیکھنا شروع کرتے. والابرص، ابرص کو اردو میں کیا کریں گے؟ برس، بیماری. یہ شکر شیخ، برس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جلد میں جو سفیدی پیدا ہو جاتا ہے، برس. برس لا علاج ہے اس وقت، ابھی بھی بہت عرصے پہلے بھی لا علاج تھا نا، ابھی بھی لا علاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہاں کچھ مفسرین حضرات، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، بولا وہ کون سے معجزہ ہے؟ آج کل جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا نابینا، اس کا بھی علاج ہو رہا. بولا ایک قرنیہ مل گیا، تازہ آنکھ مل گیا،
مرتے ہی فوراً اس کے ہاتھ لے لیا، یا تو کسی نے دے دی، بھائی میرا بیٹا نہ پیدائشی نابینا ہے، میرے یہ آنکھ لے لو، اس کو دے دو تاکہ وہ بھی دیکھے میں بھی دیکھوں. وہ آنکھ لے کے اس میں ذرا کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر مصباح نفی کر دے، بولا ایسا نہیں ہوتا. باہر بولنے والا بولتے ہیں اس طرح کہتے ہیں. ٹھیک، آپ نے نفی کر دیا. اب عمران اگر ہوتا تو پتا ہے کیا ہوتا. باہر کہنے والے اس طرح کرتے ہیں. اور بولا یہ برس کے علاج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کون سا معجزہ دکھایا؟ وہ چیز کام کیا بس سبق زمان، یعنی جس کا ابھی ٹائم نہیں ہوا، ہاں ایک ٹائم ابھی نہیں ہونے والا ہے، اس نے ذرا پہلے کچھ حاصل کر کے کر لیا. کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ چلو ہم اگر مان بھی لیا کہ اس نابینا کو علاج کر سکتے ہیں اور برس کے علاج بھی کر سکتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ قرنیہ حاصل کرتے ہیں، آنکھ حاصل کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں. یا برس کے علاج میں ٹیسٹ لیں گے، پتہ چلے گا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی طبیعت کھلائیں گے نا، انجیکشن لگائیں گے، کیپسول کھلائیں گے، مرہم لگائیں گے اس کے جلد میں، پٹی باندھ دیں گے، بہت سارا کام کر کے پھر اگر علاج ہو گیا تو. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کر کے دیا آپ کو؟ عیسیٰ تو صرف کلمات اور دعا سے علاج کیا. اگر تم اس کو معجزہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں آج بھی معجزہ ہے. آج بھی ڈاکٹر حضرت اگر یہ سب کام کر سکتے بھی، اگر ابھی نہیں کر سکتے آئندہ 10 سال کے بعد اگر کریں گے بھی، پھر بھی کہیں گے معجزہ معجزہ ہے اپنی جگہ پر، کیونکہ وہ کلمات اور دعا سے علاج کیا. تم انجیکشن سے کر رہے ہو، آپریشن سے کر رہے ہو، دونوں میں فرق ہے. معجزہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو. ٹھیک، پھر بھی اگر اس نے کسی نے کہا یار تم کہیں کسی اور شہر میں جا کے یہ سیکھ کے آ گیا، تھوڑی مہارت کی، ہاتھ لگا دیا تو ٹھیک ہو گیا، برس کو ٹھیک کیا، تو اس نے مزید تحدی. بولا اچھا جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ، عظیم ڈاکٹر ہو، مشہور، جہاں تک روح موجود ہے آپ کے قابو میں ہے، روح نکلنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یا آپ دکھائے کوئی ایسا ڈاکٹر جو مرنے کے بعد اس کو پھر زندہ کر کے دکھایا؟ ایسا نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم کو کس طرح یقین دلاؤں گا؟ یہ بھی دیکھ کر میں مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤں گا. تم جو حکمت کی دعویٰ کر رہے، طب کی دعویٰ کر رہے، یہ کر کے دکھاؤ. میں یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہ ہر میت کو زندہ کرتے تھے. احادیث سے جو ثابت ہے صرف 2 میت تھے. ٹھیک، بولا میں مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنے مرضی سے زندہ کروں گا. آپ لوگ کہیں گے آپ جس کو کر سکتے تھے اس کو کر کے دکھایا، اس لیے میں نہیں کروں. تم خود بولو کس کو زندہ کر دو. تو قوم نے متفقہ فیصلہ بولا تم سام کو زندہ کرو. ہمارا دادا کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا 2 ہے، ایک سام ایک حام. اور سفید فام جو ہے وہ سام کے نسل سے ہیں، کالا فام جو ہے حام کی نسل سے ہے. اس لیے بولا سام کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس کا قبر کہا لے جاؤ، لے دیا ادھر. بولا ہم مٹی ہٹا دیا. بولا اے سام ابن نوح تم بسم اللہ اٹھ جا تو اللہ کے حکم سے. وہ اٹھ گیا، اٹھ کے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ گواہی دی انہوں نے. پھر مر گیا کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں. صرف معجزہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قوم کو اطمینان دلانے کے لیے زندہ کر کے دکھایا، اسی وقت دوبارہ مر گیا.
زندہ نہیں رہا. ایسا نہیں سمجھو بہت سارے لوگوں کو زندہ کر کے اپنی فوج بنا لیا اس نے, ساتھ ساتھ رکھتے تھے, ایسا نہیں ہے. تو یہاں بھی قوم کہیں الگ ہے, ہو سکتا ہے اتفاق سے یہ ہو گیا ہوگا, اور یہ زندہ کر کے نکال سکتی ہے. بولا گورا کس کو زندہ کرا؟ بولا عذرا کو. عذرا ان کا ایک کیا کہتے بزرگ, عذرا کو بھی زندہ کیا, اس نے بھی بات کی, مر گیا. اب یہاں کون شرمندہ ہوئے, آگے نہیں کس طور میں زندہ کر, کیا مذاق ہو رہا ہے تم لوگ؟ کیا میں زندہ کرتا رہوں گا؟ کیا آپ کے لیے کافی نہیں؟ دو تجربہ سے گزار لیا آپ کو, ایک نہیں دو, اس سے علاوہ اور کچھ نہیں. ٹھیک, اچھا. انفخ من الطین کہیئۃ الطیر, پرندے بنا کے پھونک کر اڑ جانا. اب سوال تو یہ ہے بھائی, ایک مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس کو الہ مان لیا کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے, یہ خالق کا کام ہے مردے کو زندہ کرنا. ٹھیک, ایک تو وہ دن باپ پیدا ہو گیا, اس کا مثال میں نے ابھی دیا, اگر وہ بلا باپ ہے تو آدم تو بلا باپ و ماں بھی. یہاں عقل استعمال نہیں کی تم نے. اور یہاں اگر وہ مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے الہ بن گیا, اس سے زیادہ حقدار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا. اگر ایک پرندے تیار کیا مٹی سے اور پوک مار کے اڑا دیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو کی وہ تو اس سے زیادہ باری ہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ایک مردے کو زندہ کیا, وہ اس کا جسم موجود ہے, ٹھیک, لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ 4 قسم کی 4 پرندے, ایک بھی نہیں. ٹھیک, مور بھی ہے, کبوتر ہے, جو بھی ہے, ایک قسم نہیں 4 قسم ذبح کر دیا. گوشت کو بوٹی بوٹی کر کے کیلو بنا دیا, 4 لڈو بنایا, ایک لڈو کو پہاڑ میں 4 پہاڑوں میں پھینک دیا. پھر آواز دی, اے کبوتر, اے مور, اے فلاں, اے فلاں, زندہ ہو کے اللہ کے حکم سے میرے سامنے آ جاؤ. وہ گوشت ایک دم اس پہاڑ سے اس پہاڑ سے آپ کو اپنی جگہ پر جا کے مل رہے ہیں, اور زندہ ہو کے دوڑ دوڑ کے چل کے آ رہے ہیں, دوڑ کے, اڑ کے نہیں, تاکہ شک نہ ہو کہ دوسرا پرندہ ہو, وہی پہ دوڑ کے آ رہے. تو کون سی زیادہ معجزہ ہے, ایک مردے کو زندہ کرنا یا 4 قسم کی پرندوں کو الگ الگ کر کے پھر دوبارہ جوڑنا, پھر زندہ ہو کے آنا؟ یہ زیادہ معجز ہے. تو ابراہیم کو کیوں الہ نہیں مانتی؟ وہ بھی تمہارا نبی ہے. ابراہیم بھی بنی اسرائیل کا نبی ہے, اللہ کا بندہ. وہ اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا, وہ الہ نہیں بنا. یہ اس کو کیوں الہ بنایا؟ صرف مردے کو زندہ کرنے. اس سے بھی واضح ہو رہا ان اہل کتاب سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں, جتنے بڑا دانشور کیوں نہ ہو. بھائی اس کی اقتدار کے آپ تعلیم یافتہ نہیں سمجھو, اس کی پیروی کر کے ہم ترقی یافتہ, ایسا کبھی نہیں سمجھو. ترقی یافتہ مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. یہ دکھایا آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں. دیکھو انسان جب کھانا کھاتے ہیں, یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اتوار کے دن جتنے لوگ کراچی میں سب ایک ہی ڈش کھا رہے ہیں, سب قورمہ کھا رہے ہیں, یا سب دال اور روٹی کھا رہے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. مختلف گھروں میں مختلف خوراک ہے نا. اب یہاں ایسا اگر ایک ہی خوراک ہو تو ایسا اندازہ دیتا آج تو اس خوراک کے دن ہی اس نے کہہ دیا مختلف کی. تو کہتے میں یہ بھی بتاؤں گا تم نے کیا کھا کے آ گیا. تو ان کے کہیں گے ارے تم بڑا سوچ کے محاورے رکھتے ہیں, ہم کیا کھا کے آ گیا, تم سوچ کے بتا رہے ہیں نا.
سالن کی خوشبو جو ملی آپ نے بتا دی. ٹھیک، ایسا ان کے گھروں میں جا کے نہیں دیکھا کہ کیا کھا رہے تھے. یہاں یوسف علیہ السلام دیکھو قید خانے میں جو اس کے دوست نے کیا کہا، ہم نے ایک خواب دیکھے، اس طرح خواب دیکھے آپ اس کی تعویل بتائی. تو یوسف علیہ السلام نے بولا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. جو کھانا آپ لوگ کھانے کے لیے آیا بھی نہیں، میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ فلاں کھانا آئے گا. حالانکہ یوسف نے دیکھا بھی نہیں، معجزہ ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیتے تم کیا کھا کے آ گیا، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں. پھر وہاں بھی کہنے لگے ہوں گے کہ آپ تو خوشبو سن کے بتا رہے. بولا اچھا میں خوشبو سن کے بتا، تمہارا گھر میں کون سا اناج جمع رکھ دیا میں نہیں بتا، گھر میں کیا کیا چیز چھپا کر رکھ دیا وہ بھی نہیں بتا دوں گا. ٹھیک، اور اناج کتنی مقدار میں رکھ دیا وہی بتا دوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا عالم غیب نہیں ہے. اور سب لوگ بھی مانتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، نبی ہے. جب جادوگر نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب صرف وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو مان جو اللہ کا رسول ہے. یہ سارے معجزات سامنے کر رہے ہیں صرف ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا رسول ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذالک، اس معجزات میں، لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو یا ایمان لانے کی شوق ہے، یہ کافی ہے آپ کے لیے ثبوت کے طور پر. اور نہیں ماننے والے کے لیے آسمان زمین ایک کر کے بھی دکھائیں گے پھر بھی نہیں مانتے ہیں. اللہ نے خود ہی کہا اگر ان کے سامنے ایک سیڑھی لگا کے آسمان میں چڑھ جائیں گے آپ پھر بھی کہیں گے میں غلط سے ہے. سورہ حجر میں ہے نا، آپ کے لیے سیڑھی لگا دیں گے، وہ دیکھیں گے آپ آسمان پر جا رہے ہیں اوپر، پھر بھی کہیں گے یہ جادوگر ہے. تو نہیں ماننے والے کے لیے آپ لاکھ معجزہ دکھائیے نہیں مانیں گے، ماننے والے کے لیے بولا یہ سارے آیات کافی ہے دلائل. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من، لے سکتے ہیں ایک آیات، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، مصدقا جو میرے سامنے کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور اگر اس میں غلطی ہے اس کی تصحیح کرنے کے لیے. اس کو ذرا میں جلدی کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم لگے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یہ میں شروع میں بتا دیا تھا کہ جو حرام ہے وہ حلال کرنے کے لیے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں اللہ کی طرف سے یہ سارے واضح دلائل آیات نشانیاں لے کے آیا ہوں، اس لیے آپ زیادتی نہیں کریں، اللہ سے ڈرے. فاتقوا اللہ واطیعونی، میری اطاعت کرو، اتنا کافی ہے اس کی تشریح میں. پھر ان اللہ ربی وربکم، یہ بھی واضح دلیل ہے یہ آیات بھی. جب کہا وہ میرا رب ہے اللہ، تمہارا رب ہے، پھر میں رب کس طرح ہو سکتا ہوں، میں الہ کیسا ہو سکتا ہوں. میں کتنی واضح دلائی اللہ نے رکھ دیا کہ وہ مخلوق ہے، نبی ہے، رسول ہے، الہ نہیں ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، وہی ایک ہی رب کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، بہت مختصر طریق ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے. اس مختصر راستہ کو چھوڑ کے، سیدھے راستہ کو چھوڑ کے اب دائیں بائیں نہیں جانا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ ساری آیات صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ انسان ہے، الہ نہیں ہے.
میرے خیال میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 52 5 آیات تو ہو گیا آج. پھر بھی اگر ضرورت پڑے گی اگلا درس میں انشاءاللہ اس میں تھوڑے سے اور بتا دیں گے جو مختصر کر کے لے لیں ہم. دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے. اس آیت میں اگر الکتاب سے ہم قرآن سمجھتے ہیں تو وہ بھی موضوع لگتا ہے, ان کا خیال ہے سوال ہے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ کیا جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو وہ اپنے موضوعات کے ساتھ ضرور ہوں گے, جو موضوعات کو دیے گئے دوبارہ وہی موضوعات کے ساتھ آئیں گے زمین پر؟ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے, نہ احادیث میں موجود ہے, اور اس کے اس معجزات کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے انشاءاللہ تعالی اس وقت سارے امت محمد ہے یا امت عیسیٰ ہے, نصارہ ہے اور یہود ہے. ٹھیک. اب یہود نصارہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تھے اس دنیا میں اس وقت تک کسی نے نہیں کہا انت ابن اللہ. ٹھیک ہے نا, یا اب اللہ. یہ تو اس کے بعد واپس آسمان میں لے جانے کے بعد ہوا نا, اس لیے عیسیٰ نے خود ہی کہا وکنت شہیدا علیہم ما دمت فیہم, جب تک میں ان کے درمیان میں موجود ہوتا تھا میں سب کو چیخ سے رکھتا تھا, توحید میں قائم رکھا تھا. اسی طرح جب آئیں گے اس وقت بھی سب کو توحید پر قائم رکھیں گے. معجزہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی نبوت پہلے سے ثابت ہے, اس لیے نیا معجزہ کی ضرورت نہیں. یہاں وقات النصارى المسیح ابن اللہ, ابن اللہ کہا اور بعض نے اللہ کہا. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد كفر الذين قالوا, وہ جس نے کہا المسیح ابن اللہ کفر, قالوا ان اللہ هو المسیح ان اللہ هو المسیح, اللہ تو وہی مسیح ہے, یہ کافر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فمن يملك من اللہ شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا. کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اگر عیسیٰ کو ہلاک کر دیا اور ان کی ماں کو ہلاک کر دیا اور من فی الارض جميعا, زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا, ہے تم میں سے کوئی روکنے والا, منع کرنے والا؟ عیسیٰ کون ہوتا ہے جب وہ الہ بن سکتا؟ اتنا واضح الفاظ اللہ تعالیٰ دھمکی بھی دے کے کہہ رہے ہیں اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کر دوں گا اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں گا, تم سب کو ہلاک کر دوں گا. وہ کہاں کا الہ ہے؟ کیا کر سکتے ہو تم لوگ, کیا کر سکتے ہو؟ کیسے واضح آیات موجود ہے. اور مزے کی بات ہے جہاں سب سے پہلی بات انہوں نے جوڑے میں جب کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, اس لفظ کو ایک دم مٹا دیا اپنی کتاب سے. عیسیٰ نے جو جوڑے میں بات کیا باقی سب ہے, عبداللہ جو کہا اس کو بالکل مٹا دیا, وجود بھی نہیں ہوتی اس کی انجیل میں اور چلا. تو اس کا مطلب جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ لوگ, غلط فہمی میں ہوتے انجانے میں ہوتے تو اس کو کیوں مٹایا پھر؟ جب مٹا دیا اس کا مطلب جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے جب اس کی نبوت ثابت ہو گیا تو اس کی دوسرے نیا معجزہ کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن جو کہہ رہا یہ ان کے لیے کافی ہے. قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے کہ وہ آئیں گے, بلکہ جب آئیں گے فرشتوں کے کندھے میں, اس وقت وہاں کے مسلمان ملک شام میں جہاں نازل ہو رہا وہ ان کو استقبال کریں گے مرحبا بنبی اللہ عیسیٰ کہہ کے. اب وہاں معجزہ کی ضرورت کیا ہو, تو سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا نبی عیسیٰ آ رہا ہے, اس لیے معجزہ کی ضرورت نہیں. اور جہاں تک یہ کہا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اس قرآن کی طرف تو اشارہ نہیں, ممکن ہے, بالکل بالکل معقول ہے, کیوں نہیں.
مگر اس سے وہ بھی نفی نہیں ہوگا ان کی زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ یہ نہیں سکھایا، یہ نفی نہیں ہوگا. تورات بھی نہیں، کیونکہ جب یحل لهم بعض الذی حرم کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن کی بات نہیں ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ اس وقت تک قرآن نازل بھی نہیں ہوا نا. جب میں وہ چیز حلال کروں گا جو آپ کے لیے اللہ نے سابقہ امتوں میں شرائط میں حرام کر دیا تھا، اس کا مطلب سابقہ کتب کی بات ہو رہی ہے. تو اگر مفہوم میں یہ بھی لیں گے کہ جب آئیں گے اور شریعت محمد قائم رکھیں گے، اس کو زندہ کریں گے، اسی پر حکومت کریں گے، اس کا مطلب یہ قرآن جو اللہ نے دی کوئی بڑی بات نہیں ہے، معقول بات ہے. جس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. یہ تو علم جو کوئی اضافہ کرنے والے ہیں صرف، یعنی مطلب میں بس اکیلا ایک بندہ سوچتے رہوں گا ایسی بات نہیں. آپ لوگ تعاون کریں، اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے. جی سر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو اس طرف اشارہ نہیں آ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جائے گا وہ تو صرف وہ کتاب، اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو رہا. پہلے والے معجزات نہیں، یہ بتائیے کہ احادیث کے مطابق جب نزول ایک قصہ ہوگا کچھ نشانیاں ہوں گی جس سے وہ پہچانیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا نشانیاں ہیں. اچھا، ان کی کیا نشانیاں ہیں جس سے یہ ثابت ہو اور پہچانا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام؟ اس کی نشانی کتب حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا. اس کے رنگ بھی بتا دیا، اس کے قد بھی بتا دیا، اس کے بال کی حیات بھی بتا دیا، سب کچھ واضح کر دیا. ان نشانیوں سے وہاں جو مسلمان استقبال کریں گے وہ اہل ایمان ہیں. ان تاریخ کو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ایسا ہو گیا ان کے جیسا رائے العین، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اس کو دیکھ کے اس کی نشانی سے پہچان لیں گے. اور دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ فرشتوں کی کندھے پر آ رہے ہیں. تیسری نشانی جو حضور نے بتایا کہ اس کے بالوں سے ایسا محسوس ہوگا جیسا پانی کی قطرہ گر رہا ہے. کأنہ الجمار کہا، جمار بہت چمکدار پانی کی قطرہ، حالانکہ پانی نہیں ہے. ٹھیک، یہ نشانیاں جو حضور نے بتا دیا، ان سے عیسیٰ کو پہچاننا کافی ہے. اس لیے ضروری ہے وہ معجزات لے کے آ گیا. وہ معجزات تو بنی اسرائیل کے لیے دیا تھا کیونکہ بیوقوف قوم ہے. امت محمد ایسے بیوقوف نہیں ہے. بنی اسرائیل کو اتنے معجزات دینے کے باوجود بھی شرکست ہے، حالانکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ اس کے لیے کافی ہے. ایک معجزہ کی بھی ضرورت نہیں. ابو بکر صدیق سب سے پہلا بولا میں گواہی دوں گا وہ اللہ کا رسول ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو بغیر معجزہ. آپ نے کہا کہ نزول کے بعد عیسائی ہوں گے تو شہادت دے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ سارے عیسائیوں سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ جی، اور جب آپ گواہی دیں گے اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب ساتھ ساتھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو باپ کو بھی ماننا ہی پڑے گا، ورنہ عیسیٰ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا. تو شرک کر رہا ہوں، بدعت کر رہا ہوں، جیسا حضرت مہدی علیہ السلام کی تھا. ہاں، اور یہ بھی آ گیا حدیث شریف ویقتل الخنزیر، بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کو زندہ کر کے اس پر قائم کریں گے اور خنزیر کو سب کو مار دیں گے تاکہ کھانے کی نوبت نہ آئی. یہ شرکست قوم ہے، بدتر قوم ہے. یہاں ہاں ہاں کہیں گے، وہاں جا کے اگر مل جائے تو کھا لیں گے.
اس لیے جس طرح سے کتا مار رہا ہے کہ مہم شروع ہوتا ہے، خنزیر مار مہم شروع ہو جائے گا، سارے خنزیروں کو مار دیں گے، کوئی باقی نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب سارا انبیاء پر ایمان لیں گے. یعنی عیسیٰ کے دور میں جو اہل کتاب ہے وہ بھی امت محمد بنیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی امت محمد ہے. اس وقت کوئی الگ نبی نہیں ہے. جب آخر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کہاں نبی ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کی حیثیت نہیں آئیں گے، مجدد کی حیثیت سے آئیں گے. واضح ہے؟ جزاک اللہ. اور کچھ؟ جزاک. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم سامحنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك حسن الختام، أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخوان المسلمين أجمعين واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.